بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں کی ایپیسوڈ نمبر 8 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں۔ دوستو، بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کے نیکسٹ پارٹ کی طرف۔ وہ بڑا سا پرتعیش بیڈ روم تھا، قیمتی صوفے، قالین اور بھاری خوبصورت پردے۔ وہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈالا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا وہ اسے کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہا تھا جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی اور اسے کتنی دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر قدرے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ ابھی تک کسی سیاہ جھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی اور بیوٹیشن کی لگائی ہوئی ساری پنیں ابھی تک ویسے ہی کس کر لگی ہوئی تھیں۔ میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی۔ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وال کلاک پر نظر ٹکی۔ 3:30 بج رہے تھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی اور آپ ہیں؟ آپ وہی ہیں جہاں آنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا؟ مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میں فائل سائن کروا کے واپس آ جاؤں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے تم اس کے گھر میں پلنے والی ایک یتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن۔ یتیم ہوں تبھی تو تم جیسے عیاشوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا اس نے مجھے۔ میرا اس سگا تایا زاد بھائی تھا۔ تم سب گدھوں کا بس یتیموں پر ہی تو بس چلتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی ہوں۔ اب اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے بس سچ سننا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں تو تمہیں تھانے لے جا کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مجھے یہ بتاؤ، اس سے پہلے وہ تمہیں کتنا شیئر دیتا رہا ہے؟ کدھر کدھر بھیجا ہے اس نے تمہیں؟ اور تمہارے اس گینگ میں کون کون شامل ہے؟ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئیں کے مرغولے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو، میں سچ قسم لے لوں، واقعی ہاں لے لیں۔ 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں، میں یہ سب دہرانے کو تیار ہوں۔ وہ تو تب ہوگا جب میں تیرے کہے پر یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے پہ جھٹکی، راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ اے ایس پی صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں لا علم تھی۔ آپ کا کیا مقصد ہے کہ فواد بھائی کا کیا مقصد ہے؟ میں میرٹ میں ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی کانچ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ سیٹ، وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص تنزیہ انداز۔ جتنا وہ شخص وجیہہ تھا، اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی تھی۔ محمل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے اور اگلے ہی پل وہ اس پر جھپٹی اور اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لیں۔ اسی کشمکش میں محمل کے وہ ناخن اس کے گال سے رگڑے گئے۔ صرف آنکھیں نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں جیسی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کو کلائیوں سے پکڑے پکڑے کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ 2 قدم پیچھے جا ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور پھر سے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہو گئی تو بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بی بی، مجھے یہ جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استہزائیہ مسکرایا، پھر کہا تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی تم ادھر ہی رہو گی، کم از کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی اے ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور ناب زور سے کھینچا۔ وہ باہر سے
بند تھا۔ دروازہ کھولو کھولو، وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، مگر جواب ندارد۔ وہ بے بس سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپوں کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں مس ہوئی تھیں۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی، آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پر پوری اترتی تھی، تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈز پہ اس کے گھر میں پلنے والی یتیم لڑکی پوری اترتی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو میمل، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے لہجے کا فصوں اور پھر اس کی ساری عنایتیں، وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزیں دکھائیں، یہاں تک کہ جب وہ اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا۔ اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ آفس میں اس کو ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا ہے، اور کوئی کام تو اس نے میمل لیا ہی نہیں تھا۔ وہ تب بھی نہ سمجھ سکی، اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کون پوچھ رہا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف اتنا علم تھا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ وہ قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے، کوئی فواد کے خلاف اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہیں مانے گا، اور فواد وہ تو شاید سرے سے ہی مکر جائے کہ وہ کبھی میمل کو آفس لے کر ہی نہیں گیا۔ خدایا وہ کیا کرے۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ کمرہ قدرے دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو آنسوؤں کی وہ دھند لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملی پردے۔ وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ کھینچا۔ پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں جن میں وہ بغیر دقت کے دو گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز، اور وہ دعا کر کے رونے لگی۔ جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے سارا کاجل بہہ گیا تھا۔ آنکھیں متورم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا اور گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ میمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے تھے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور کچھ سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا۔ براؤن کرتا اور سفید شلوار پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کو تلاشتی اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیو کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کے اندر کا رنگ باقی دیوار سے زیادہ چکنا سفید تھا، بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا، پھر بغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگائے لگ رہے تھے، اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا تھا۔ ان کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی، وہ اس میں سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن ہو کر میمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو تو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر چار دیواری کھڑی تھی اور چار دیواری کے درمیان صرف خلا تھا اور نیچے، بہت نیچے، پکا فرش۔ وہ اس گھر کی غالباً تیسری منزل پر موجود تھی، شاید اسی لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے تھے۔ اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آیا تھا۔ وہ مایوسی سے نل بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں
ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں باجی؟ وہ میڈم مصباح نے کہا تھا کہ ارلی مارننگ منہ پہ گلاس رکھ کر پریکٹس کرو تو آواز اچھی نکلتی ہے، وہی کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب نہیں تو بہت دور بھی نہیں تھیں۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیر تھی اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں، برابر سے آ رہی تھیں، بالکل برابر، یعنی اس باتھ روم کے برابر، بالکل سامنے صحن تھا۔ اگر وہی دیوار پھاند جائے تو اس اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح اس سے بھی زیادہ گھر کو پہنچنے پر اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور سے کھٹکایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پھٹے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی، برابر والے صحن میں وہ کھنکاری تھی۔ اگلے اور لمحے اس کی مدھر مگر ہلکی آواز اندھیرے فضا میں گونجنے لگی۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ میمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر دونوں پاؤں بھی رکھ دیے۔ وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، اور میری بصارت میں، سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار سی وہ دیوار پر بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ وعن یمنی نورا وعن یساری نورا، اور میرے دائیں اور بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پر رکھے۔ وہ بالآخر برابر والی چھت پر اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ پلٹ کر بے یقین سی دیوار دیکھنے لگی جس کے اس پار ASP ہمایوں کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ تھا جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی سی چمکی۔ وہ ٹھٹکی، یقیناً اس نے باتھ روم کی لائٹ آن کی تھی۔ اپنی بے وقوفی پہ اسے غصہ آیا۔ اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کے آنا چاہیے تھا، مگر عادی فرار تو نہ تھی، یا پھر اس لڑکی کی آواز کے فصوں میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش نہ رہا تھا۔ اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی ہوئی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی زمین پر بیٹھی، گرل سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، منہ پہ گلاس رکھے گنگنا رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا مافیہ سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ وجعل لی نورا، اور میرے لیے نور بنا دے۔ میمل چاپ پیدا کیے بغیر کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ لڑکی اسی طرح مگن سی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جالی دار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے بس اتنا نظر آیا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی فریج کے پاس آئی۔ اور میرے گوشت اور میرے خون میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ جھٹ ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پر نظر پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کی بجائے نیچے جانا چاہیے۔ اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اور اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تبھی جالی دار الماری کے دروازے کے ہینڈل سے کچھ لٹکا ہوا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اتارا، سیاہ جارجٹ کا لبادہ۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ اور میرے نفس میں نور جاری ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک لازمی کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی۔